حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں اور ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ دیکھیں کتنی خوشخبری کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں جا کر مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اندھیرے میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا کہ عشاء کی نماز اندھیرے میں جا کر پڑھی جاتی ہے مسجد میں، اور فجر کی نماز اندھیرے میں جا کر ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو اندھیرے میں جا کر ادا کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہی دو نمازیں ہیں۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سو گیا، پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آج کل اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں کہ اپنے تسبیحات کرتے رہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی وظیفہ کرتے رہتے ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے یا تو سرے سے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے یا پھر اپنے ہی گھر میں وہ ادا کر کے تو سو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں شریک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتے، تو دیکھا کرتے تھے کہ کون بندہ نماز کے اندر شریک ہوا اور کون شامل نہیں ہوا۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک صحابی ایسے تھے جو فجر کی نماز میں شامل نہیں تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد وہ ان کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ تو ان کے والدہ نے بتایا کہ رات بھر وہ نفلیں پڑھتے رہے اور نفلیں پڑھنے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوا تھا، تو پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی فجر کی نماز ادا کی اور پھر گھر میں ہی نماز ادا کر کے تو وہ سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ان کو یہ پیغام دینا کہ ساری رات نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ رات بھر سو جاتے اور پھر فجر کی نماز میں شریک ہو جاتے۔ دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ رات بھر سو جاتے اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز میں شریک ہو جاتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ ہم لمبے وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تو ہم نفلیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک بندہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے لیکن جماعت اور جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص تو جہنمی ہے۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید کی بات ہے اس شخص کے لیے جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور خصوصاً ہمیں یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز تو ہمیں ضرور مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو اندھیروں میں بکثرت جاتے ہیں اور جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔